الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 کی یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، جو ہم نے شروع میں عنوان قائم کیا تھا تنظیم العلاقات المالیہ کے موضوع کو پڑھنے کے لیے۔ اس میں سے ایک ذیلی عنوان تھا وہ آیات جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت پہ دلالت کرتی ہیں، دوسرا ذیلی عنوان تھا وہ آیات جو اشخاص اور افراد کی ملکیت پہ دلالت کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی ملکیت پہ دلالت کرتی ہیں۔ اگر تفسیر موضوعی کو نہ پڑھا جائے تو انسان شش و پنج میں مبتلا ہوگا، حیران و ششدر رہ جائے گا کہ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے ساری چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ساری چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں، لیکن دوسری طرف قرآن انسانوں کو بھی مالک بناتا ہے۔ تو پھر دونوں قسم کی آیات میں تضاد نظر آتا ہے۔ جب تفسیر موضوعی کو ہم پڑھیں گے اور موضوعات کے حساب سے ان آیات کو مرتب کریں گے تو جس تضاد کا ہمیں وہم ہو رہا تھا اس تضاد کا وہم ہمیں نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ تضاد ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ جو بھی ملکیت پر دلالت کرنے والی آیات تھیں، جب ہم نے ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا، تقریباً 170 آیات جو ملکیت پہ دلالت کرتی ہیں ان کو جب ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور ان ساری آیات پہ غور و خوض کی گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان ساری آیات کو ایسے ہم مرتب کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ملکیت کا اسلام میں تصور کیا ہے، شریعت میں تصور کیا ہے، اور انسانوں کی حیثیت کیا ہے اس دنیا میں، اس زمین پہ۔ اس طرح سے جب ہم مرتب کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ساری کائنات کا اصل مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس نے انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، وکیل بنایا ہے، اور ہم انسانوں کا کام ایک وکیل کی طرح سے ہے کہ جتنا موکل اجازت دیتا ہے، جتنی پرمیشن دیتا ہے، اسی کے حد میں رہ کر کے ہم چلیں۔ ہم اصل مالک نہیں ہیں۔ آج ان آیات کا دراسہ کریں گے جس میں ملکیت کی اضافت انسانوں کی طرف کی گئی ہے، لیکن دراسہ کے وقت یہ ملحوظ ہونا چاہیے کہ ہم اصل مالک نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی وکیل ہیں، اس کے خلیفہ ہیں، اس کے جانشین ہیں۔ یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ اصل مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مالک حقیقی وہی ہے۔ اس نے ہم کو وکیل بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو آیات یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ آپ کا مال ہے، تو مطلب یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس مال میں وکیل بنایا ہے۔ ہم اپنی تصرفات میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو قیود اور ضوابط مقرر کیے گئے ہیں، ان قیود اور ضوابط کے مکمل پابند ہیں۔ سب سے پہلی آیت کا ہم دراسہ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ
سے توفیق کا مطالبہ کرتے ہوئے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اس آیت میں آپ غور کریں گے اموال کی اضافت کم کی طرف کی گئی، یعنی مخاطبین کی طرف، مکلفین کی طرف، انسانوں کی طرف۔ تم لوگ اپنے مال کو مت کھاؤ، لہذا مال کی اضافت انسانوں کی طرف کی گئی نا، تو کیا مطلب ہے کہ مال کی اضافت انسانوں کی طرف کی گئی؟ ہم انسان اس کے مالک ہو گئے، ہم جیسا چاہیں گے ویسا تصرف کریں گے؟ نہیں، ہم مال کے مالک نہیں ہیں، مال کے حقیقی مالک نہیں ہیں، بلکہ جو مال ہمیں ملا ہے اس مال میں ہم اللہ تعالیٰ کے وکیل ہیں، لہذا اس کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر ہم اپنے اس مال میں تصرف نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل یہ لفظ عام ہے، کوئی بھی طریقہ جسے شریعت نے غیر مشروع قرار دیا ہے وہ طریقہ باطل ہے۔ شریعت نے جس طریقے پر خاموشی اختیار کی ہے اس کی اصل موجود نہیں ہے شریعت کے اندر، تو وہ طریقہ استعمال کرنا ہمارے لیے مباح ہے، کیونکہ الاصل فی المعاملات الاباحہ۔ لیکن جس کی اصل موجود ہے اور فرع کو اس اصل پہ قیاس کیا جا سکتا ہے، اور قیاس کے جو شروط، قیاس کی جو ضوابط اور قیود ہیں وہ اصل اور فرع دونوں میں پائے جا رہے ہیں، فرع اصل پر منطبق ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ شریعت میں اس فرع کے تعلق سے حکم موجود ہے، لہذا اس حکم کو دیکھنا ہوگا کہ حکم ہمیں اجازت دیتا ہے وہ معاملہ کرنے کا، وہ طریقہ اختیار کرنے کا، یا اس معاملے سے یا اس طریقہ کی اختیار کرنے سے ہمیں روکتا ہے۔ اگر روکتا ہے تو ہمارے لیے رکنا ضروری ہے، اگر ہم نے اس طریقہ کو اپنایا جسے شریعت نے منع کیا ہے، روکا ہے، تو یہ باطل طریقے سے مال کو کھانا ہوا۔ سمجھ رہے نا شباب؟ یعنی مباح اور جائز طریقوں کو چھوڑ کر کے شریعت نے جو بتلایا ہے کہ یہ جائز ہے، اس طریقہ کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا طریقہ ہم اپناتے ہیں تو یہ باطل طریقے سے مال کو کھانا ہے۔ جیسے کیرم کھیل کر کے، یا آج کل آئی پی ایل چل رہا ہے، آئی پی ایل میں فینٹیسی لیگ بنا کر کے، اپنی ٹیم بنا کر کے، یہ سب باطل طریقے ہیں مال کمانے کے۔ جو قرآن نے میسر اور قمار ذکر کیا ہے، ایک اصل میسر اور قمار کی ہے، لہذا اس میں چاہے جتنی تطور آ جائے، صورت میں شکل تبدیل ہو جائے، لیکن اگر وہ علت اس مروجہ شکل میں موجود ہے، جو علت میسر اور قمار میں موجود ہے، تو مروجہ شکل کو میسر اور قمار کے حکم میں داخل کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا شباب؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے اپنے مال کو مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور بسا اوقات مال تو تمہارا مباح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، لیکن اس مباح اور جائز مال کو تم حکام کو رشوت میں عطا کرتے ہو، جو اولیاء امور ہیں بطور رشوت تم انہیں دیتے ہو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ جو تمہارا مخالف گروپ ہے
اس گروپ کے مال کو تم ہڑپ کر سکو۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فریقا من اموال الناس، اموال کی اضافت ناس کی طرف کی، یعنی لوگوں کی بھی ملکیت ہے۔ بس یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ملکیت اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم مال کو کما سکیں، اس سے اپنی زندگی گزار سکیں، اور جو اس نے شروط اور قیود و ضوابط بتلائے ہیں ان شروط و قیود و ضوابط پر ہم مکمل پابند رہ سکیں تو مال ہمارے لیے نعمت ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ الحکام مراد یہاں پہ اگر ہم عموم میں جائیں گے اور قرآن کی آیات کے تعلق سے اصل معاملہ بھی یہی ہے، اصل امر بھی یہی ہے کہ جتنی آیات ہیں اس آیات کے مخاطب تمام کے تمام افراد ہیں، یہاں تک کہ تخصیص کی کوئی دلیل نہیں آ جائے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہر زمانے کے لیے، ہر مکان کے لیے صالح ہے اور مصلح ہے۔ حکام چاہے بڑے بڑے عہدے دار ہوں یا چھوٹے سے چھوٹے عہدے دار ہوں، جن کے بھی ذمہ داری کسی کام کو سونپا گیا ہے اور کوئی کام کسی کی ذمہ داری کے انڈر میں آتا ہے، اس کام کا وہ حاکم ہے، اس ذمہ داری کا وہ حاکم ہے۔ اب اگر اسے ہم رشوت دیتے ہیں، نظر و نیاز اس کو دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، اور اس کے پس پردہ جو ہمارا مقصد ہے کہ جو معاملہ اس کے پاس آنے والا ہے میرا اور میرے مخالف پارٹی کا، اس معاملے میں میرے حق میں فیصلہ کرے گا اور میرے مخالف کے خلاف فیصلہ کرے گا، تو فائدہ اس کا کیا ہے؟ ایک تو جو جائز مال ہے، مباح مال ہے، مشروع مال ہے، اس مال کو ہم نے حرام کر دیا، ایسی جگہ پہ خرچ کر کے جہاں پہ خرچ کرنے کی پرمیشن شریعت نہیں دیتی ہے، پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان، جو مال ہمیں حاصل ہوگا وہ مال بھی باطل ہے، کیونکہ شریعت ناجائز طور پہ، ناحق طور پہ کسی کے مال کو ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارا فائدہ کسی بھی طرف نہیں ہے، کسی بھی سائڈ سے ہم کو فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ جو ہم نے اپنی محنت سے پیسہ کمایا تھا وہ بھی ہم نے ایک غلط طریقے پر استعمال کیا، اور اس غلط طریقے پر استعمال کرنے کی وجہ سے جو پیسہ ہم کو ملنے والا ہے، جو پراپرٹی ہم کو ملنے والی ہے، وہ بھی باطل ہے، وہ بھی غلط ہے۔ سمجھ رہے نا شباب؟ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 261 مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالی مال کے خرچ کرنے والوں کی مثال دے رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، وجوہ بر میں مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے اور ان کے مال کی مثال کیا ہے۔ کہتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وجوہ بر میں، وجوہ خیر میں، اللہ کے راستے میں جو لوگ مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مال کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے ایک بالی، ایک دانہ، دانے سے 7 بالیاں وجود میں آتی ہیں،
ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی جتنا دانہ پیدا کرنا چاہے پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر اس مثال کو دیکھیں تو مثال سے مراد مال میں اضافے اور مال کی بڑھوتری اور مال میں برکت کی کثرت مراد ہے۔ ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اگر 1 روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں تو 1 روپے کو 7 سے ہم ملٹی پلائی کریں، 7 ہو گیا، اور پھر 7 کو ملٹی پلائی کریں 100 سے، 700 ہو گیا، یعنی 1 روپیہ کے بدلے ہمیں 700 روپیہ ملے گا۔ ہرگز یہ مراد نہیں، یہ صرف مثال ہے، یہاں پہ کثرت مراد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں ضعف کرتے ہیں، یعنی 2 گنا، 10 گنا، 50 گنا، 100 گنا، 1000 گنا، جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی جو بھی اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ جو ہمارے قدیم مفسرین ہیں ان کے نزدیک فی سبیل اللہ سے مراد سب سے پہلے جہاد ہے، اس کے بعد حج ہے۔ جہاد اور حج، جو متقدمین مفسرین ہیں، متقدمین علماء کرام ہیں، ان کے ہاں فی سبیل اللہ سے مراد یہی 2 چیزیں ہیں، جہاد اور حج۔ متاخرین علماء کرام نے فی سبیل اللہ کے عموم کو مراد لیا، اور تمام جو وجوہ بر ہیں، وجوہ خیر ہیں، ان کو فی سبیل اللہ میں داخل کر دیا۔ جیسے مدارس کی مدد کرنا، معاہد علمیہ کا سپورٹ کرنا، مساجد کا قیام وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم فی سبیل اللہ خرچ کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، تو یقین مانیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کے خرچ کرنے سے فی سبیل اللہ آپ کے مال میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی زیادہ برکت عطا کریں گے، بہت زیادہ اس مال میں اضافہ کریں گے۔ کتنا اضافہ کریں گے اس کی کوئی حد متعین نہیں۔ محل شاہد اس آیت میں جس کی وجہ سے ہم نے اس آیت کو افراد، اشخاص کی ملکیت پر دلالت کرنے والی آیات کے زمرے میں شامل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول مثل الذین ينفقون اموالہم، اموال کی اضافت اللہ تعالیٰ نے مکلفین کی طرف کی، لہذا انسان بھی، انسانوں کی ملکیت میں بھی مال آ سکتا ہے، اور انسان بھی مال کے مالک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 262، یعنی اسی آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، مال کو خرچ کرنے کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے ان کا اجر ضائع اور برباد ہو جائے، لہذا نہ تو احسان جتلاتے ہیں، مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں، اور نہ ہی جس کے اوپر مال خرچ کر رہے ہیں اس کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، اس کو پریشانی میں ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر تیار کر کے رکھا ہے، ولا خوف علیہم، کوئی ان کے اوپر خوف نہیں ہوگا۔
یہ خوف قطعی طور پہ طاری نہیں ہوگا ان کے اوپر کہ ہماری مال و دولت ختم ہو جائے گی، ہماری پراپرٹی ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی یہ لوگ غم کریں گے۔ یعنی مستقبل میں آنے والی جو اندیشے ہیں، جو خدشات ہیں، ان کا بھی خوف نہیں ہوگا، اور جو پاسٹ میں گزر چکا ہے ان پہ بھی یہ لوگ کف افسوس نہیں ملیں گے۔ یعنی مکمل طور سے لوگ فائدے میں ہیں، خسارہ ان کا کہیں پہ نہیں۔ کون سے لوگ؟ ایسے لوگ جو مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ سب سے پہلے مال کو خرچ کرنا، دوسرے نمبر پہ مشروع جگہوں پہ خرچ کرنا، تیسرے نمبر پہ مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلانا، چوتھے نمبر پہ جس کو آپ نے مال دیا ہے اس کو پریشانی میں نہ ڈالنا، اس کو ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت میں محل شاہد الذین ينفقون اموالهم، اموال کی اضافت مکلفین کی طرف کی گئی ہے۔